اور تسی بھی سائڈ تے ہو جاؤ. او میاں پہلوان جی پیچھے ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، قائد مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ، انجینئر خرم دستگیر صاحب اور گجرانوالہ ضلع اور ڈویژن کے میرے مسلم لیگ نون کے امیدواران نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، گجرانوالہ کے عظیم بزرگوں، پہلوانوں، نوجوانوں، بزرگوں اور میری بہنوں، السلام علیکم. آج گجرانوالہ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور آپ کو ابھی قائد میاں محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں چند باتیں آپ کے. او بھائی ایک پاسے ہو جاؤ یار. اور سارے نوجوان پاوے تک کباب کھا کے آئے نا، انہوں ذرا آپ کے دیکھن دے انہوں ذرا. خالی کباب نہیں، چڑے بھی کھا کے آئے تھے. تو میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، ذرا میری باتیں غور سے سن لیں کہ ایک حکومت نے وزیر آباد میں ایک ہسپتال کی تعمیر شروع کی، اس کو بنوایا. جب نواز شریف کا دور آیا تو ہم نے نہ صرف اس ہسپتال کو مکمل کروایا بلکہ وہاں پر دل کے امراض کا وہاں پر ایک شاندار سینٹر بنوایا. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی یہ وہ عظیم روایات ہیں کہ اس قوم کا پیسہ، اس قوم کی ایک ایک دمڑی اگر غریب عوام کی محنت کی کمائی سے اگر عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی حکومت لگاتی ہے تو پھر اس اچھے منصوبے کو آگے لے کر چلنا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں جو پچھلی حکومت آئی اس نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا. چاہے وہ پی کے ایل آئی سینٹر لاہور ہو جو دنیا کا مایہ ناز جگر کا اور گردے کی پیوند کاری کا ہسپتال نواز شریف نے 20 ارب روپے سے بنایا، چاہے گجرانوالہ یا پورے پنجاب میں جو ڈائلسس سینٹر تھے ان کو برباد کیا، بند کیا. اور اسی طریقے سے یہ جو ہیپاٹائٹس سینٹرز بنائے پورے پنجاب میں ان کو پچھلی حکومت نے بند کر دیا. مگر یاد کریں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، جب نواز شریف 2013 میں آؤ پھر پہلوان جی جے آ جاؤ، پھر ڈنڈ لانے ہیں تو ہنے کشتی کر لینے ہیں. پھر بالکل میں تو زرد پگ پائی، تھی تو چٹی پگ پائی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2013 میں جب نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ موقع دیا، اور یہ بات سننے والی ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور گجرانوالہ کے عظیم بزرگوں، نوجوانوں، قوم کی بیٹیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت، اور سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ کرپشن کا انڈیکس
2013 میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کرپشن اگر ہے تو اس کا کتنا گہرا اثر ہے. اس وقت وہ 141 پوائنٹس پر تھی. یہ دنیا کا ایک بہت اسٹیبلشڈ ادارہ ہے جس کا نام ہے TI، جس نے ابھی TI ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جس نے PTI کا چہرہ اس کو بالکل پوری دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا کہ نواز شریف کے دور میں جب اس نے اقتدار سنبھالا تو کرپشن کا جو انڈیکس تھا وہ 141 پہ تھا. نواز شریف کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 15,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے کہ نہیں لگے. پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے، سڑکیں، پل اور ڈیمز ہر جگہ بنے. لیکن نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کے اوپر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا. آپ گواہ ہیں کہ گجرانوالے والوں، یہاں کے بچوں اور بچیوں کو ہزاروں لیپ ٹاپس نواز شریف نے دیے. کرپشن کم کی. گجرانوالہ کے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو پیف سے تعلیمی وظائف ملے. کرپشن نواز شریف نے پھر کم کی. اور پورے پنجاب میں پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے یہ سڑکیں بنائیں. اربوں روپے سے نواز شریف نے کرپشن کے اوپر پھر کاری ضرب لگائی. پھر نواز شریف نے اس گجرانوالہ میڈیکل کالج بنایا. گجرات میں یونیورسٹی بنائی. یہ آپ کا عزیز موڑ کے اوپر جو فلائی اوور بنا ہے پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نواز شریف نے بنایا. یہ جو انٹرچینج ہے اربوں روپے کے ساتھ یہ نواز شریف نے بنایا. اور پھر یہ جو فلائی اوور شہر میں ہے یہ نواز شریف نے بنایا. شیخوپورہ گجرانوالہ کی سڑک اربوں روپے کے ساتھ نواز شریف نے بنائی. کرپشن بھی بہت پھر نیچے آئی. ترقی کی ایک عظیم داستان نواز شریف نے چھوڑی اور کرپشن بھی نیچے آئی. کتنی نیچے آئی؟ جب 2013 میں نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تو 141 پہ تھا. جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا 2018 میں تو کرپشن کم ہو کے 141 نمبر سے 117 پہ آ گئی. اندازہ کریں کہ 23 پوائنٹس کرپشن کم ہوئی. اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے، یہ سب چور لٹیرے ہیں اور وہی ایک فرشتہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے دور میں 4 سالوں میں یہ تو نواز شریف کے ترقیاتی منصوبے ہیں جس کی میں فہرست پڑھتا جاؤں تو رات پڑ جائے گی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ان 4 سالوں میں اس نے کہ ایک گارے دی اٹ بھی رکھی کہ رکھی؟ مجھے بتاؤ. مگر ایک اینٹ نہیں رکھی. مگر کرپشن اس کے دور میں 4 سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف 117 پہ لے کے آیا تھا وہ دوبارہ 140 پہ چلی گئی. یہ ہے وہ موازنہ. یہ کہتے ہیں کہ آئے جناب مناظرہ کریں. میں کہتا ہوں موازنہ کرو. ہنے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف میں مار ہے کہ یا کوئی اور میں مار ہے. میرے بزرگوں، آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ جو چور دن رات چور کی جس نے گردان، میں بات سن لو شاباش، بات سن لو. دن رات جو چور کا ورد کرتا تھا آج پھر دوبارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے پرسوں چوتھ اور اس نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں اس خادم کی جو حکومت تھی 13 پارٹیوں کی حکومت، تمام تر مشکلات کے باوجود بھی سیلاب آئے پورے پاکستان میں 100 ارب روپیہ میں نے ہر جگہ پہنچ کر تقسیم کیا
ملک کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے ملک کو دیوالیہ سے بچایا، اور پھر باقی جو بھی ترقیاتی کام کیے تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپشن دوبارہ 141 پہ چلی گئی تھی، اس ایک سال میں وہ کم ہو کر 7 پوائنٹس نیچے آئی ہے۔ یہ ہے وہ نواز شریف، یہ ہے نواز شریف قوم کا بیٹا، یہ ہے وہ نواز شریف بیمار، یہ ہے وہ نواز شریف لیڈر۔ نوجوانوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں آپ کو آخری 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے قائد نے آپ سے خطاب کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر اب یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، آپ قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ آپ نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں دوبارہ لیپ ٹاپ دے گا، آپ کے ہاتھ میں دوبارہ قلم دے گا، آپ کے ہاتھ میں دوبارہ وہ تختی دے گا، آپ کے ہاتھ میں وہ آئی ٹی کا نالج دے گا، یونیورسٹیاں بنیں گی اور آپ کو انشاءاللہ عزت کا روزگار ملے گا۔ مگر کس طرح 8 تاریخ کو آپ نے ہیر پھیر پہ نہیں، شیر پر مہر لگانی ہے۔ ہیر پھیر پہ نہیں، شیر پہ مہر لگانی ہے۔ اور ایک تھوڑی بڑی مہربانی ہے، اے تکے تے اے پاوے بعد جا کے کھانا، پہلے ووٹ پانا۔ وہ آپ کو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں جلدی سے۔ ایک جگہ الیکشن ہو رہا تھا، گجرانوالہ نہیں، وہ اکاڑا تھا، اکاڑا، وہاں کے پہلوان تھے۔ ان کا جناب پہلوان جی ہن چل کے ووٹ پائیے۔ ان کا پہلے کوئی اپنا بریانی تو کھاؤ، بریانی آ گئی، اس کے بعد کہتے ہن چلیے۔ ان کے جناب کو کباب لے آؤ، نان لے آؤ، تکے لے آؤ، وہ آ گئی۔ گرمیاں سن، ان کے ہن سن لسی پیاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جناب 4 بج گئے نے، ووٹ پان جانا ہے۔ ان کو چھوڑو پرے، ہن ٹھڈ بھر گئے، انہیں اتنے سو جانا ہے بالکل۔ اور میرے بزرگوں، گجرانوالہ کے عظیم بزرگوں، جوانوں، بہنوں، آپ نواز شریف کے متوالے ہیں۔ نواز شریف آپ پر جان نچھاور کرتا ہے۔ 8 تاریخ کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے، نواز شریف کو کامیاب کرانا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو پھر گجرانوالوں، آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پر عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی یہاں پر بنے گی گجرانوالہ میں، اور میٹرو بھی میں اس کا بھی اعلان کر دیتا، مگر آپ ماشاءاللہ اتنے پہلوان ہیں، میٹرو میں کس طرح آئیں گے؟ میٹرو بیٹھ جائے گی بالکل۔ اس کر کے میرا خیال ہے میٹرو جگہ اورنج ٹرین کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نزور، ٹھیک ہے؟ تے پھر توڑا رب بیلی پاکستان، نواز شریف، خدا حافظ۔